اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے کچھ طریقوں پر یا کچھ طریقوں کو سیکھنے پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بے جا طور پر ہم نماز میں کرتے ہیں۔ مثلا بعض اوقات جمائی آتی ہے تو جمائی کو حتی الوسع روکنے کی کوشش کیجیے۔ جمائی کو روکنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں دانتوں کو دبا کے ذرا زور سے دبائیں تو عمومی طور پہ اس سے جمائی رک جاتی ہے۔ یا اگر جمائی آ گئی ہے تو پھر اس پہ ہم خاموشی کے ساتھ اس کو کر لیں۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ جمائی کی آواز ہرگز نہیں آنی چاہیے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جمائی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ پہلے تو کوشش کریں کہ اس کو رک جائے، اگر نہ رکے تو اس کو اگر آپ قیام کی حالت میں ہیں تو دائیں ہاتھ کا یہ ہتھیلی کو آپ منہ کے اوپر رکھ لیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور دوسری صورت میں بائیں ہاتھ کو آپ اس کو رکھ لیں۔ اور دوسرا ہے عام طور پہ جب انسان کھانا کھانے کے فوراً بعض اوقات ویسے ہی ڈکار، اور بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کی ڈکار کی جو آواز ہے وہ پوری مسجد میں گونجتی ہے۔ بہت تعجب کی بات ہے، ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں۔ میرے خیال میں اگر ہم ایک عدالت میں کھڑے ہوں، ایک جج کے سامنے، تو اگر ہمیں اس طرح ڈکار آ جائے گا اور ہم قطعاً ڈکار کی آواز نہیں آنے دیں گے، اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کو ہم روک سکتے ہیں، ڈکار کی آواز کو ہم روک سکتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی پریکٹس کریں، اس کو منہ بند کر کے آرام سے دھیمی آواز سے یہ آواز کو روک کر ڈکار لیجئے۔ تو اسی طرح جس رکن میں ہم کھڑے ہیں اس رکن کے مطابق اپنا دھیان اور توجہ اس پہ رکھیے، اور ہر لفظ پہ اس پہ غور کیجئے، اس کے معنی اور مفہوم پہ غور کیجئے اور آسان طریقے سے ادا کیجئے۔ اور خدا نخواستہ اگر کہیں ہماری توجہ ادھر ادھر ہٹ جائے، دھیان ادھر ادھر ہو جائے، تو اس دھیان کو فوراً جھٹکتے ہوئے دوبارہ نماز کی طرف اپنے دھیان کو لائیے، کوشش کیجئے، اور پوری کی پوری نماز میں دنیا کی ہر چیز کو بھول کر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کی طرف متوجہ رہیے، دھیان دیجئے، اور اپنے چہرے کو کوشش کیجئے نماز کے الفاظ جب ہم معنی کو جان کر آسان طریقے سے ادا کریں گے تو کم از کم نماز میں ہمارے آنسو نکل جانے چاہیے۔ کم از کم دن میں ایک بار تو ایسا موقع ہے، ایک نماز تو ایسی آئے کہ جس نماز میں اللہ کے خوف سے ہمارے آنسو نکل آئیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو یوں سمجھیے کہ ہمیں نماز کی خشوع و خضوع کی ابتدا ہو گئی۔ صحابہ اکرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو چہرہ آنسو سے تر ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے کہ اے اللہ ہمیں نماز کی ادائیگی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین یا رب۔